شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات نے کی۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی تیسری مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے معبود ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی، اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ یہ دینی ابراہیمی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ مقدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام اور عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدوس کے مطابق فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جسے کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس سرزمین میں برکت کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور ان کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی، لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے کہا ان دونوں کے تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد الاقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک اور انسانوں کے ساتھ چرند و پرند، انسانوں، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد الاقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، تقریباً 40 سالوں میں مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، اس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی، آپ کئی دن یا کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو،
اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں کہ مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح وسلم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کے جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان کیا ہے: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی۔ اور سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اگر واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔